الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسانوں کے لیے اور تمام کائنات کے لیے اصول و ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ دنیا میں بھی قرآن حکیم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور آخرت میں بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے حساب ہوگا۔ جو ان اصولوں کی پابندی کرے گا بلا شک و شبہ وہ جنتی ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس سے معاملہ سخت ہوگا۔ تمام نسل انسانی کے لیے قرآن حکیم ایک رول بک ہے۔ اس کے اصولوں پر چلنا نیکی ہے اور اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا بدی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ معلوم ہوا کہ گناہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے اور آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ صرف دنیاوی اثرات ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک مثال سے ان اثرات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک طالوت نامی بادشاہ کافر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا۔ سفر کی طوالت نے تھکا دیا، پیاس بھی ستانے لگی۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ طالوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ترجمہ: بے شک اللہ رب العزت تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں سے نہیں ہوگا، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لیا اسے معافی ہے۔ گویا اس نہر سے چلو سے زیادہ پانی پینا اللہ کی نافرمانی تھا اور خود پر کنٹرول کر لینا فرمانبرداری تھا، لیکن وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ جب نہر آئی تو ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اب اس نافرمانی کے اثرات کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ چھین لیا، حالانکہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رب کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، ایک لمبی مسافت بھی طے کر چکے تھے، لیکن گناہ کے دلوں پر اثرات کیا ہوئے؟ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: پھر جب اس نہر کو عبور کیا طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو نہر سے پانی پینے والے نافرمانوں نے کہا، آج ہم میں کافر بادشاہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کی قوت نہیں ہے۔ ان سے گناہوں نے قوت کو چھین لیا تھا۔ جہاد جیسی عظیم نیکی کا جذبہ ایک گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں سے مدھم پڑ گیا۔ یہ سب گناہوں کے دنیاوی اثرات ہیں، اور آخرت میں گناہ کیا کردار ادا کریں گے اس کے لیے اللہ نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فرمایا، ترجمہ: سو جس نے سرکشی کی یعنی حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، چونکہ ہر گناہ نافرمانی ہے اور نافرمانی ہی سرکشی ہے، اور نافرمانی یا سرکشی آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول جائے، تو ایسا نافرمان سرکش آدمی جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا۔ یہ گناہوں کی آخرت میں سزا ہے، اور یہ اصول تمام لوگوں کے لیے ہے۔ رہا وہ جو نیکی کرتا ہے اور جنت میں جانے کا متمنا ہے، اس کے لیے بھی دو ٹوک الفاظ میں ایک اصول مقرر کر دیا، اور یہ اصول بھی کائنات کے تمام افراد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن عرش والا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی غفور و رحیمی دیکھیے۔ اگر کوئی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے راندہ و دھتکارا انسان جہنم کے قریب پہنچ جائے، وہ گڑھے میں گرا ہی چاہتا ہو، تو بعض دفعہ ایسے نازک موقع پر اچانک اللہ کی رحمت جھوم کے اس کے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر برس پڑتی ہے۔ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ ایسے اعمال بنتے ہیں جن میں اللہ عز و جل نے گناہوں کو دھونے کی تاثیر رکھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی، آگ میں گرمی اور زمین میں انگوریاں اگانے کی صفت رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ان کی مخصوص تاثیر سے عاری کر دے
تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ صحیح روایات میں فضیلت والے کتنے ہی اعمال موجود ہیں جو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔